میں نے اس انٹرویو میں اپنی زندگی کے تمام جو شعبے تھے، میرے جو تجربات تھے، جو میری زندگی گزری ہے، وہ تمام اس میں نے تفصیل سے بیان کیے ہیں. تو میرا پیغام ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سنیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہوں میں. آپ کی بھی بہت مہربانی، آج آپ ٹائم نکال کے میرے پاس آئے ہیں. بہت شکریہ. کون ہے ملک احمد؟ یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نام سے تو واقف ہی ہیں، بلکہ آپ لوگ تو سارے میرے اس سے واقف ہی ہیں. احمد نام ہے میرا. دل سے گلبی میں پیدا ہوں، یہیں بڑا ہوں اور ابھی تک یہیں پہ ہوں. مختلف کام کیے ہیں زندگی میں، تو آپ جانتے ہی ہیں مجھے. بچپن کیسا تھا؟ بچپن تو بہت ہی شاندار تھا. اب تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہم سے سب کچھ لے لے اور بچپن لوٹا دے. ہمارا جو بچپن تھا یہ بڑا سادہ زمانہ تھا. نہ بجلی تھی، نہ کلری پہ پانی تھا، اور نہ ہی کوئی اور سہولیات تھی. بس نہ کسی چیز کی فکر ہوا کرتی تھی. اسکول ہوتے تھے، پرائمری اسکول ہوتا تھا. کبھی کسی گھر میں، ٹوٹے پھوٹے گھر میں، جو گھر خالی پڑا ہوتا تھا اس وقت ہمارے اسکول کی بلڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی. تو گاؤں کے جس گھر میں جگہ ہوتی تھی، یہ آپ کے جو چچا سمیع الدین ہیں، ان کا جو گھر ہے یہاں پر ایک بورڈنگ ہوتا تھا. کچھ دن وہاں رہے، کچھ دن تبری شہر کے جو گھر خالی ہوتا تھا ہمیں اساتذہ وہاں لے جاتے تھے. سارا دن ہم گلیوں میں گھومتے تھے اور بڑا ہی شاندار دور تھا. کھیلوں میں بھی یہ ٹی وی اور یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی. روایتی کھیل ہوتے تھے مختلف قسم کے. یہ جس کو گلی ڈنڈا، جسے ہم مٹی ڈنڈا کہتے ہیں، یہ اور یہ جو بنٹے ہوتے ہیں، اور جو تھوڑے بہت کھیل ہوتے بھی تھے. کچھ بچے جو شہروں میں جاتے تھے تو کوئی نئے نئے کھیل سیکھ کے آ جاتے تھے. اور چھٹیوں کے بعد ہر سال نیا کھیل شروع ہو جاتا تھا. کبھی ہاکی شروع ہو جاتی تھی، کہیں کوئی ہاکی کا پتہ چلتا تو ہم جو ہے نا لکڑیوں کو کاٹ کوٹ کے اس کی ہاکیاں بنا لیتے تھے. اور یہ والی بال بہت ہوتا تھا، یہ بچپن میں والی بال کھیلتے تھے. یہ بھی ہم دکانوں سے سوتر لے کر، یہ سوت ہوتا ہے اس کو لے کے ہم خود ہی جو ہے نا لکڑیوں کے ساتھ وہ نیٹ بنا لیتے تھے. اور کبھی تو کپڑے کی بال بنا لیتے تھے، کبھی کوئی پلاسٹک والا بات ہاتھ لگ جاتا تھا تو اس سے کھیل لیتے تھے. کرکٹ میں بھی، کرکٹ بھی اس وقت نئی نئی آئی تھی تو اس کے بھی جو ہے نا جو بلہ ہے، یہ بازار والے جو بلے ہیں یہ تو ہم نے بہت بعد میں آ کر دیکھے. وہ بھی ترکان کی دکان پہ پھٹا لے کے جاتے تھے. وہ نیچے سے اس کو تھوڑا چھوٹا کر دیتا تھا، اوپر سے اس کا ہینڈل بنا دیتا تھا، تو وہی ہمارے بلے ہوتے تھے. گیند بھی کبھی وہ کپڑے کے اوپر وہ دھاگے لپیٹ کر وہ بنا دیتے تھے، یا کوئی پلاسٹک کی بال ٹیڑھی ٹیڑھی مل جاتی تھی اسی سے کھیلا کرتے تھے. بس کھیل کود میں ہی بچپن گزرا. آپ کی پرائمری اسکول والی لائف کیسی تھی؟ پرائمری اسکول والی لائف تو بہت ہی شاندار اور مزے کی تھی. اور سچ پوچھیں تو وہ لائف اب بھولتی نہیں ہے. نہ وہ دوست بھولتے ہیں، نہ وہ دور بھولتا ہے. میں نے جب اسکول شروع کیا تو اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول کلری کے پیچھے کوارٹر بنے تھے اسکولوں کے لیے. اس وقت پہلی کلاس جو ہیں وہ اس میں ہوتی تھی. وہ دور تھا جب کلری کی جو پرائمری اسکول کے جو کلاسز تھیں، یہ 5 کلاسز مختلف 5 انسٹیٹیوٹ میں چل رہی ہوتی تھی. اب پہلی کلاس اسکول کے پیچھے کوارٹر میں چل رہی تھی، دوسری اور تیسری ادھر بورڈنگ تھا جو سمیع الدین کا گھر ہے وہاں تھی. ایک جو محلہ قاضی میں کسی کا گھر خالی پڑا ہوا تھا تو تیسری چوتھی ادھر تھی. اور 5ویں کلاس اس وقت یہ جو اب پرائمری اسکول ہے اس کے یہ 3 کمرے بنے ہوئے تھے، کوئی دروازے اور وہ نہیں تھے. 5ویں کلاس وہاں لگتی تھی. جو باقاعدہ گرلس پرائمری اسکول تھا وہ کہیں محلہ قاضی میں کوئی گھر تھا وہاں ہوا کرتا تھا اسی گھر میں. تو مجھے فرسٹ ٹائم کوارٹر میں ہی جانا پڑا پہلی دفعہ جب میں اسکول گیا. اور میں اسکول جانے کے لیے بالکل ہی ایگری نہیں تھا، بلکہ کوئی 6 مہینے تو سارے محلے کے جو بڑے لڑکے تھے وہ سب صبح اکٹھے ہوتے تھے ہمیں مجھے جو ہے نا گھر سے لینے کے لیے. اور آدھا راستہ وہ مجھے اٹھا کر لے جاتے تھے، کوئی بازو سے کوئی ٹانگوں سے. اور میں اسکول جانے پہ بالکل 6 مہینے تو میں نے بالکل ہی تسلیم نہیں کیا کہ میں نے اسکول جانا ہے. اسکول جانا میرے لیے اتنا مشکل تھا، روتا چلاتا تھا. لیکن میری والدہ
باقی جو خاندان والے تھے وہ بضد تھے کہ اسکول جانا ہے، تو میں جاتا نہیں تھا. تو جو اس وقت 6ویں 7ویں میں اور 8ویں میں ہمارے رشتے دار پڑھتے تھے وہ سب صبح آ جاتے تھے مجھے لینے کے لیے. پھر آہستہ آہستہ ہم شروع ہو گئے تو بڑا ہی زبردست اس وقت ماحول ہوا کرتا تھا. یہ ترقی تو کہیں کا کوئی نام و نشان نہیں ہوا کرتا تھا. ہم یہاں سے تختیاں لے کر جاتے تھے اور اسپیشلی جو ہے نا سارے گاؤں کے بچے ایک ہی جگہ سے، یہ ہماری ادھر ایک پہاڑ کے ساتھ زمین ہے، وہاں پہ ایک پانی کا نالا ہے اور اس کا نام ہے گبے والی وانی. تو وہاں پر جو ہے نا وہ پوچا ہوتا تھا جو تختیوں پہ ہم مٹی لگا دیتے تو اس کی وہ کام تھی. تو پورے گاؤں کے لڑکے جو ہے نا وہیں سے مٹی اٹھانے کے لیے جاتے تھے، مہینے کی مٹی ہم اکٹھی لے آتے تھے. تو وہ مٹی کا ٹکڑا ہر کسی کے بستے میں ہوتا تھا، اور کوئی بستہ جو ہے نا یہ پلاسٹک بیگ وغیرہ کسی کا کوئی نام نشان نہیں ہوتا تھا. کپڑے کے بستے جو ہے نا وہ ان کو سلائی کر کے ایک بیگ سا بنا دیا جاتا تھا. اسی میں ہماری کتابیں اور تختیاں ہوتی تھیں. اسکول میں گھڑے کو اوپر سے توڑ کر اساتذہ نے نا 5-6 گھڑے توڑ کر زمین میں دبائے ہوتے تھے اور اس میں جو ہے پانی ڈال دیتے تھے. پانی بھی بڑا مشکل ہوتا تھا، دور سے لانا پڑتا تھا. تو اسی جو ہے نا ہم اس کو ببر بولتے تھے جو ٹوٹا ہوا گھڑا ہوتا تھا. تو اسی پہ ہم جو ہے گھر سے ہم تختیاں لکھ کے لے جاتے تھے. تو تفریح کے ٹائم پہ وہ تختیاں ان کو اسی جو ہے نا وہ ٹوٹے ہوئے گھڑے کے پانی سے تختیاں دھو کر ان کے اوپر وہ پوچا لگا کر پھر بڑے گیت گاتے ہوئے ان کو ہم سکھاتے تھے. وہ بڑے مشہور جو ہے نا وہ گاتے بھی تھے اور تختیاں ہلاتے تھے جس سے وہ تختی پہ سوکھ جاتی تھی. اور جب وہ سوکھ جاتی تھی تو پھر ہم اس کو زمین پہ رکھ دیتے تھے اور ایڑیوں سے رگڑ کر اس کے اوپر سے ہم مٹی صاف کر کے اس کو ملائم کرتے تھے. پھر یہ جو بیٹری والے سیل ہوتے ہیں، یہ پنسل کا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، نہ کبھی دیکھا تھا کہ کوئی پنسل چیز ہوتی ہے جس سے لکیریں لگائی جاتی ہیں. تو یہ سیل توڑ کر اس کے اندر ایک سکہ ہوتا ہے جس کے اوپر ایک کیپ سا لگا ہوتا ہے. تو وہ سکے جو ہے نا وہاں سے سیل توڑ کر ہم نکالتے تھے اور اس کو پھر رگڑ رگڑ کے ایسا ملائم کر لیتے تھے. اس سے پھر لکڑی کے اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے جو ہے نا وہ لکڑی کا ہوتا تھا جس کو اب جو ہے نا وہ پیمانہ ٹائپ وہ کہتے ہیں نشان لگے ہوتے تھے. وہ ہمارے سیدھے سادے لکڑی کے ہوتے تھے، 1-2 بچوں کے پاس ہوتے تھے. پوری کلاس اسی سے لکیریں لگاتی تھی. اور تفریح کے ٹائم پہ کھانے کا بھی بڑا وہ ہوتا تھا. اب تو بچے سکول جاتے ہیں تو یہ برگر بند اور نوڈلز اور یہ طرح طرح کے لنچ باکس آ گئے ہیں. ہمارا لنچ باکس ایک رومال سا ہوتا تھا. صبح گھر سے ہم جب نکلتے تھے تو ایک گرم روٹی پراٹھا اور اس کے اندر گڑ کی ایک جو ہے نا وہ ڈلیا ڈالا ہوا تھا. تو دن میں وہ پگھل جاتا تھا گڑ، تو وہ سارے جو ہے نا روٹی کے اوپر لگ جاتا تھا. تو جیسے جیسے یہ اب سلائس پہ وہ جیم لگتا ہے تو وہ گڑ ساری روٹی کے اوپر لگ جاتا تھا. وہی اوپر پھر پرائمری اسکول بن گیا تھا. اسکول سے باہر وہ پتھر کی چٹانیں وغیرہ ہوتی تھی تو سارے لڑکے جو ہے نا یوں تفریح ہوتی تھی. اس وقت تفریح کو ہم روٹیاں بولتے تھے کہ روٹیاں کی چھٹی ہوئی ہے. تو کچھ نزدیک والے بچے تو گھروں میں چلے آتے تھے، تو باقی جو ہے نا گاؤں کے سائڈ والے اور ہم سب لوگ جو ہے نا ان پر پتھروں پہ بیٹھ جاتے تھے. ہر کوئی اپنا اپنا رومال کھولتا تھا اور سب کے پاس کوئی لنچ باکس اور کوئی وہ چیز نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی اور چیز کھانے کے لیے ساتھ ہوتی. بس ہر کسی کا ایک ہی کھانا ہوتا تھا، گڑ اور روٹی. تو وہ گڑ بھی جو ہے نا گرم پراٹھے میں پگھلا ہوتا تھا، ساری روٹی پہ لگ جاتا تھا. تو وہی ہم تفریح کے ٹائم پہ کھاتے تھے. اساتذہ کام دیتے تھے کام کرنے کا، تو کوئی کلاس میں 2-4 ہی بچے ہوتے تھے جو گھر میں اسکول کا کام کرتے تھے، ورنہ کام وام والا نہ ہی کام اتنا ملتا تھا. وہی کام ہوتا تھا جو اسکول میں استاد پڑھا دیتے تھے، یاد کرا دیتے تھے. استاد بھی بڑے کمال کے لوگ تھے اس وقت کے. تو وہی وہاں ہم کو یاد واد کر لیتے تھے یا دوسرے دن تو مرغا بن جاتے تھے. گھنٹوں استاد وہ کان پکڑوا کے کھڑا کرتے تھے. لیکن بڑی میں کہتا ہوں آج کے بچوں کو اگر ایک دن بھی کان اس طرح کے پکڑائے جائیں تو یہ بچے 10 دن چارپائی سے نہ اٹھے. لیکن ہم سارا دن بھاگتے رہتے تھے، آدھا گھنٹہ اساتذہ ہمیں کان پکڑوا کے کھڑے رہتے تھے، لیکن ہم پھر دوسرے دن اسی طرح ہوتے تھے. لکھنے کے لیے وہ قلمیں ہوتی تھی، ہم یہ جو سرکنڈے ہوتے ہیں ان کو توڑ کے اس کے جو ہے نا ان کو ہم اپنی زبان میں کانے بولتے تھے. ان کانوں سے جو ہے نا وہ کانے لے جاتے تھے. اور ہمارے استاد ہوتے تھے استاد صادق شیخ مرحوم،
اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ بڑے ماہر تھے قلم بنانے کے, اور سارا دن پورے سکول کے بچوں کی وہ قلمیں تراشتے رہتے تھے. ان کے پاس بڑا اسپیشل قسم کا چاقو ہوتا تھا جس سے وہ قلمیں بناتے تھے, اور سارے اسکول کے بچوں کی روزانہ وہ قلمیں تازہ کرتے تھے. جو گھس جاتی تھی پھر اس کو بنا دیتے تھے. سارا دن وہ اپنی کلاس میں ہوتے تھے لیکن سارے اسکول کے بچے ان کے پاس جاتے رہتے تھے. وہی جو ہے نا وہ قلم ہوتی تھی, اس سے ہم سیاہی کی دوات ہوتی تھی, اس میں بھی ہم کوئی وہ پڑیا لے لیتے تھے روشنائی کی, اس میں پانی اور وہ دوات میں ڈال کر اس کو بھی بڑا ہم اسپیشل طریقے سے گاڑھا کرتے تھے. اور وہ کچھ لڑکوں کے پاس ہوتی تھی, کوئی دوسرے مل جل کے وہ لکھتے تھے, اس سے تختیوں سے لکھی جاتی تھی. سلیٹ کا زمانہ تھا, یہ تختی اور سلیٹ ہی تو ہوتی تھی, اور تو کوئی چیز کاپی پہ لکھنے کا تو کوئی تصور نہیں تھا. سلیٹ ہوتی تھی وہ لوہے کی, اس کے اوپر وہ سلیٹی ملتی تھی, اس کو ہم وہ کیلشیم کاربونیٹ کے ٹکڑے ہوتے تھے جس کو وہ سلیٹ کے اوپر ہم لکھتے تھے. اسی کو اس کے اوپر صفائی کا کوئی اسفنج وغیرہ کا کوئی وہ سسٹم نہیں تھا, اسی کے اوپر ہم تھوکتے تھے اور ہاتھ کی جو ہے نا تلوی سے اس کو صاف کر دیتے تھے. بس یہ ہمارے پرائمری اسکول کا سادہ دور تھا, سادہ لوگ تھے, اور بہت اچھا ٹائم گزرا وہ. تو کیسی تھی آپ کی جوانی؟ ارے بچپن تو بہت پیارا ہوتا ہے, پھر جب آدمی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگ جاتا ہے. تو جوانی اب یوں سمجھیں کہ تعلیم اور کھیل میں ہی گزری. جب ہم تھوڑے بڑے ہو گئے, 9th میں آ گئے, تو والی بال اور کرکٹ ریگولر کھیلنا شروع کر دی. والی بال ہمارا کلب تھا, اس میں ہم ارد گرد میچ اور ٹورنامنٹ وغیرہ کھیلنا شروع کر دیا, اور کرکٹ بھی ٹیمیں جو پھر علاقائی لیول پہ ہمارے جو کلری کی ٹیم تھی, سنیدین ہمارے کیپٹن ہوا کرتے تھے. یہ فاروق ہمارے بڑے پیارے دوست, یونس مرحوم اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کا ایک کرکٹ کا کلب تھا. پھر ہماری ٹیم بن گئی, ارد گرد جو ہے نا ہم ٹورنامنٹ پہ جایا کرتے تھے, دندشا بلاول, چکرالا, نمبر, نما پھرنے والی ان علاقوں میں. تو کرکٹ اور والی بال شروع ہو گیا, ساتھ ساتھ تعلیم بھی چلتی رہی. میٹرک کیا گورنمنٹ اسکول کلری سے, پھر انٹر میں ہمارے جو کلاس فیلو تھے وہ بکھر گئے مختلف, یونس, سلیم اور یہ ساتھی صغیر وغیرہ یہ لاہور چلے گئے. ہم نے گورنمنٹ کالج میاں والی میں ایڈمیشن لے لیا, انٹر یہیں سے کیا, پھر گریجویشن بھی یہیں پہ کی. ساتھ ساتھ کھیل اور جو علاقے کی دیگر سرگرمیاں وہ ساتھ چلتی رہیں. گریجویشن کے بعد پھر میں نے لاہور سے جو ساتھی ہمارے لاہور میں رہتے تھے ان کے پاس چلے گئے, تو وہاں پہ پھر میں ایکچولی ماسٹر کرنا چاہتا تھا ایجوکیشن میں. ٹیچر بننا میرا جنون تھا اور میری بہت بڑی خواہش تھی کہ میں ٹیچر بن جاؤں. مقصد تھا کہ کسی طریقے سے علاقے کے ساتھ جو علاقے کی محبت تھی کہ ہم یہ ٹیچر ہی واحد شعبہ تھا, مجھے لگتا تھا کہ میں ٹیچر بن کے علاقے میں رہ سکتا ہوں. تو ٹیچر بننے کے لیے میں ماسٹر کرنا چاہتا تھا ایجوکیشن میں, لیکن وہ پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت ایڈمیشن نہیں ہوا, پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہوا نہیں کرتی تھیں. تو میں پھر ادھر لا میں ایڈمیشن لے لیا, تو 2 سال وہاں لگائے. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ کراچی یونیورسٹی میں اگر کوئی فریش بی اے کرے تو کراچی یونیورسٹی میں اس میں ایجوکیشن کا میرٹ لو ہوتا ہے پنجاب کی نسبت. تو 2 سال میں نے لا پڑھنے کے بعد پھر فریش بی اے کر لیا, اور کراچی یونیورسٹی میں پھر میرا ماسٹر میں ایڈمیشن ہو گیا ایجوکیشن میں. پھر کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا ایجوکیشن میں. تو اس طرح تعلیم اور کھیلوں میں ہی گزر گئی. آپ علاقائی سطح پر کھیلوں کی سرپرستی بھی کرتے رہتے ہیں, تو کھیلوں کا آپ کوئی یادگار واقعہ ہم سے شیئر کر دیں. جی, سپورٹس تو میری زندگی ہے. میں بچپن بھی سارا میرا کھیلتے ہوئے گزرا, اور اب بھی ہم کھیلوں کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. یہ والی بال, کرکٹ, کبڈی کو ہم نے بہت پروموٹ کیا. بلکہ مجھے 2019 میں پاکستان کبڈی فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری نے جہلم میں کبڈی پروموشن ایوارڈ بھی دیا. تو کھیلوں کی سرپرستی بھی کرتے ہیں. ظاہر ہے کھیل میری زندگی تھی, اور کھیلوں میں تو سینکڑوں جو ہے نا وہ یادگار واقعات ہیں. لیکن ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا جب ہم میٹرک 10ویں کلاس میں ہم تھے, تو کلری پہ ایک کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوا, اور وہ ٹورنامنٹ جو ہے نا قاضی فیملی نے ارینج کیا تھا. تو کرکٹ کا جو ہے نا وہ فائنل بھی ہماری ٹیم اور
قاضی کلب کے درمیان ہوا. تو اس میں دلچسپ بات یہ تھی کہ اس ٹورنامنٹ کا قانون یہ تھا کہ اس وقت انتظامیہ کے پاس بھی وسائل نہیں ہوتے تھے. اپنی مدد آپ کے تحت ہم مل جل کے ٹورنامنٹ کرواتے تھے. تو ٹورنامنٹ میں یہ طے پایا تھا کہ جو ٹیم فیلڈنگ کرے گی وہ اپنی گیند اور اپنی ٹیپ استعمال کرے گی. تو پہلے ہم نے بیٹنگ کی. تو قاضی صاحبان نے جو بولنگ کروائی, انہوں نے نارملی جیسے گیند پہ ٹیپ چڑھائی جاتی ہے, انہوں نے ٹیپ چڑھائی اور بولنگ کی. تو ہم نے کوئی 60 یا 62 کے لگ بھگ 16 اوور کے میچ ہوتے تھے, اس میں ہم نے رن بنائے. اور جب ان کی بیٹنگ کا نمبر آیا نا, تو ہم نے گیند پر 2 ڈبی پوری, وہ ایک ڈبی کو کئی میچوں کے لیے کافی ہوتی ہے, تو ہم نے گیند کے اوپر جو ہے نا, ہم نے ٹیم میں جو ہے نا وہ وقفہ ہو گیا. دوپہر کو پہلے ہم نے بیٹنگ کی, پھر جو ہے نا ظہر کے بعد جو ہے نا دوسری ٹیم نے بیٹنگ کرنی تھی. تو کھانے کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا درمیان میں وقفہ ہو گیا. تو ہم نے نا کوئی 1-1 روپے جمع کیا سب ٹیم والوں نے, اور ہم نے نا 2 ڈبی ٹیپ خرید لی. تو ہم نے نا ایک ہی بال کے اوپر نا 2 ڈبیاں ٹیپ چڑھا دی. تو جو ہی ہمارا پہلا اوور شروع ہوا تو دوسرے اوور میں نا اب وہ بال کو شاٹ لگاتے تو بال دور جاتی نہیں تھی, بال بہت بھاری ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے, آپ نے پلاسٹک چڑھائی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا نہیں ٹیپ ہے. ہم نے کہا نہیں, جتنی ٹیپ چڑھ نہیں سکتی بال پر, یہ تو بہت بھاری بال ہوئی, آپ نے اس کے اوپر پلاسٹک اور کپڑے چڑھا کر اوپر ٹیپ چڑھائی ہے. تو اب انتظامیہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ گیند سے ٹیپ اتاری جائے گی, اگر نیچے سے کوئی کپڑا یا کوئی پلاسٹک اس کے اوپر نکل آئی تو پھر جو ہے نا اس ٹیم کو جو ہے نا ہارا ہوا تصور کیا جائے گا. اور اگر یہ ٹیپ ٹھیک ہوئی تو پھر اس ٹیپ کے پیسے بھی قاضی کلب کو دینے ہوں گے, اور میچ کا ونر بھی جو ہے نا ہماری ٹیم ہو جائے گی. تو پھر وہ گاؤں کے جو بڑے لڑکے تھے سینئر, ان کی موجودگی میں گیند سے ٹیپ اتاری گئی. تو نیچے سے کچھ بھی نہیں تھا, ہم نے تو 2 ڈبی پوری ٹیپ کی چڑھائی ہوئی تھی. اس طرح وہ ہم ٹورنامنٹ جیت گئے تھے. تو یونس مرحوم ہمارے جو ساتھی تھے بہت, اور بڑے کرکٹ کے اچھے پلیئر تھے, وہ جب ہم کالج یونیورسٹی میں گئے تو ادھر بھی دوستوں کو یہ ہمارے بارے میں بتاتا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ واقعہ کیا تھا. یہ بڑا یادگار دن تھا وہ. 2 گھنٹے جو ہے نا وہ فیصلہ ہوتا رہا اس کا. آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میں نے ماسٹر کیا ایجوکیشن میں. آپ اپنی زندگی میں کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں؟ ویسے تو میرا اللہ کا لاکھ لاکھ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے جو چاہا اللہ نے مجھے عطا کر دیا. بس میں جس چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں تو اب اس عمر میں آ کے میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں نا دین کی کمی رہی ہے. میں نے پراپر کوئی دین کا علم بھی حاصل نہیں کیا, اور اس پر جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کر سکا. عمر کا کافی حصہ بیت گیا جو ہم دین سے دور رہے, اللہ کے راستے سے دور رہے. اس کی میں اب مجھے بہت کمی محسوس ہوتی ہے. آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے اور آپ اس سے کیوں متاثر ہیں؟ دیکھیں, بحیثیت مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا بھی ہے, اور ہمارا ایمان اس وقت تک کو مکمل ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہماری کوئی پسندیدہ شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اور میری بھی وہی پسندیدہ شخصیت ہیں, اور ان کی خصوصیات یا ان سے متاثر ہونے والی جو بات ہے, یہ ہمارے بس سے بڑی بات ہے. ان کی تو لامحدود جو ہے نا خصوصیات تھیں جو گنی نہیں جاتی, جو بتائی نہیں جا سکتی, اور ان سے متاثر ہونا بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ ہم کس طرح ان سے متاثر ہیں, نا ان کی کس چیز سے متاثر ہے. تو بلا شبہ میری بھی وہی پسندیدہ شخصیت ہیں, اور ہونی بھی ہر مسلمان کی بھی وہی ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک فلاسفر آپ نے سنا بھی ہوگا, پڑھا بھی ہوگا, جو روسو ہیں. ان کو میں بہت لائک بھی کرتا ہوں, اور ان کو پڑھتا بھی ہوں, اور ان کے فلسفے سے بھی میں بہت متاثر ہوں. ایکچولی اب پھر وہی سوال آئے گا کہ ان کی کیا خصوصیات وہ تھیں. تو روسو جو ہے نا وہ فطرت پسندانہ فلسفے کے بانی تھے. ان کا یہ فلسفہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسان کو
فطرت نے نا اپنی ضرورت کے تحت پیدا کیا ہے. یعنی جس چیز میں اللہ نے اس کو بھیجنا ہے، جو کام اس سے لینے ہیں، وہ اسی میں ہی انسان کو وہی خصوصیات دے کے وہ پیدا کرتا ہے. اور جیسے علامہ اقبال سے فرماتے ہیں کہ فطرت خود کرتی ہے لالا کی حنا بندی. یعنی ایک پھول پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کے رنگ جو ہے نا وہ فطرت خود ہی پیدا کرتی ہے. تو روسو کہتے ہیں کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے، یہ تعلیم، تربیت، اس کی کوئی باقاعدہ اتنی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنے فطری تقاضوں کے مطابق ہی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہی چیزیں گین کرتا ہے جو فطرت نے اس کے اندر فیڈ کر دی ہیں، اور وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں بہت تجربات کیے. یعنی میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں لیکن فطرت مجھے وہ نہیں کرنے دیتی. تو میں اس سے بہت متاثر بھی ہوں اور اس کو میں فالو بھی کرتا ہوں کہ جو ہے نا، جو فطری تقاضے ہیں نا، انسان اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. یعنی ایک گھر کے اندر 3 یا 4 بہن بھائی ہیں، تو ہر ایک کی ایک جیسی تربیت، ایک جیسی خوراک، ایک جیسا ماحول ملتا ہے، لیکن ان کے مزاج بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ کام مختلف کرتے ہیں. تو میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ روسو ٹھیک ہی کہتا ہے کہ انسان کو اللہ جو ہے نا ایک مخصوص خصوصیات دے کے پیدا کرتا ہے. اس کے لیے لائن پہلے ڈرا ہو جاتی ہے کہ اس نے زندگی میں کون سی لائن پہ چلنا ہے اور اس نے کیا کرنا ہے. جیسے میں نے زندگی میں ساری تگودو کی ہے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے، اور کاروبار کا میں نے ایک دن بھی نہیں سوچا تھا. لیکن جو فطرت نے کچھ اور فیصلہ کر رکھا تھا کہ پڑھتے پڑھتے اچانک جو ہے نا ایک دوست نے ایک مشورہ دیا، میں دوسری لائن پہ چلا، اور تب جو ہے نا میں اس میں ترقی کرتا رہ گیا. اور میں سائنس پڑھتا نہیں تھا اور نہ ہی مجھے سائنس آتی تھی. کیمسٹری تو اسپیشلی وہ سبجیکٹ تھا جو جس سے اسٹوڈنٹ کو نا ایک آدھ سبجیکٹ سے نفرت ہوتی ہے. کیمسٹری وہی سبجیکٹ تھا جو مجھے بالکل ہی نہیں آتا تھا. میرے خیال میں کچھ 33 یا 34 مارکس تھے 100 میں سے میٹرک میں. اس کے بعد تو میں نے کیمسٹری پڑھی نہیں. لیکن جب میں اپنے کاروبار میں آیا تو یہ سارا کیمسٹری سے ریلیٹڈ تھا. تو تب جو ہے نا کیمسٹری میں نے اتنا پڑھا، میں نے سرامکس کو، جیسے میرا بزنس ہے سرامکس کا، را مٹیریل کے جو بزنس ہے، تو پھر کیمسٹری میرے ذہن میں یوں بیٹھی کہ اب مجھے جو ہے نا فیکٹری والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سرامکس پڑھی ہے یا کیمیکل انجینئرنگ پڑھی ہے. اتنا میرے پاس نالج آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فطرت جس سائڈ پہ بندے کو لے کے جانا چاہ رہی ہوتی ہے، اسی میں ہی آدمی کامیاب ہوتا ہے اور اسی طرف ہی جاتا ہے. انسان کے بس میں فیوچر جو ہے نا یہ اسباب ہیں کہ آپ تگ و دو کرتے ہیں، لیکن بالآخر آپ کو فطرت لے وہیں جاتی ہے جہاں انہوں نے اس کے بارے میں نا ڈکلیئر کیے ہوتے ہیں. ورنہ دیکھیں، میں روسو کی اس بات کو بھی کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے اتنے بندے پیدا کیے تو سب لوگ ایک ہی شعبے میں چلے گئے ہوتے. کوئی بھی بندہ نالیاں صاف نہ کرتا، کوئی بھی بندہ کسی کے بال نہ کاٹتا، کوئی کسی کے جوتے پالش نہ کرتا. لیکن اللہ نے جس انسان کو ایک پرزے کی مانند بنایا، جیسے ایک پرزہ فیکٹری بناتی ہے کہ اس نے فلاں جگہ پہ فلاں ٹریکٹر یا فلاں گاڑی کے یا فلاں جگہ مشین میں فلاں جگہ پہ آ کے فٹ ہونا ہے، تو وہ بناتی اسی لیے کہ اس نے وہاں ہی لگنا ہوتا ہے. تو انسان کو ہی فطرت ایسے ہی بناتی ہے جس نے وہاں جا کے کام کرنا ہوتا ہے. ورنہ یہ کتنے شعبے اگر انسان کے بس کی بات ہوتی تو روسو کہتا ہے یہ سارے شعبے خالی پڑے ہوتے جو لو لیول کے ہیں یا جو ناپسندیدہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس دور میں بھی گٹر اور نالیاں صاف کرنے والے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں، جوتے پالش کرنے والے بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مزدوری کرنے والے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، جہاز بھی لوگ چلا رہے ہیں، انجینئر اور سائنسدان بھی بن رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں. تو یہ سارے بندے ایسے ڈیوائیڈ انسان کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسے شعبے اختیار کرتا. تو روسو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر شعبے کے لیے بندے خود پیدا کرتا ہے، جو فطرت خود اس کی تربیت کرتی ہے اور وہ پھر اس جگہ پہ آ جاتا ہے.